تفسیر یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم، جب کھڑے ہو تم، یعنی ارادہ کرو تم. کھڑے ہونے سے مراد دو پاؤں پہ کھڑے ہونا نہیں ہے، کیونکہ نماز بعض اوقات بیٹھ کے بھی پڑھی جاتی ہے. تو کھڑے ہونے سے مراد یہاں ارادہ کرنا ہے کہ جب ارادہ کرو تم الی الصلاۃ، نماز کا، یعنی جب نماز پڑھنا چاہو تو کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم، پس دھو لو اپنے چہروں کو. اور صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ نماز. دیکھیے کہ صلاۃ کا لفظی معنی ہوتا ہے دعا کرنا، جیسے انگریزی میں آپ پریئر کہتے ہیں، لیکن یہاں اس کا شرعی معنی مراد ہے. اور صلاۃ کیا ہے؟ یعنی مخصوص طریقے پر اللہ کی عبادت کرنا، یا معلوم طریقے پر جس کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے اور اختتام سلام سے. نماز کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر سے، اور ختم کہاں پر ہوتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کے ساتھ، تسلیم جس کو کہتے ہیں. تو فاغسلوا وجوہکم، دھو لو اپنے چہروں کو. وجوہ کا واحد کیا ہے؟ وجہ. اور وجہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وجہ ماتھے کے کرو سے شروع ہوتا ہے. کرو یعنی مواجہہ کا مطلب ہوتا ہے آمنا سامنا کرنا، یعنی جو آپ کے فیس کا حصہ سامنے ہے، یہاں سے جو کرو شروع ہو جاتا ہے نا، تو اس کرو تک اوپر سے، یعنی ماتھے کے کرو سے لے کر نیچے ٹھوڑی سمیت، یہ آپ کا چہرہ ہے. اور پھر ایک کان کی لو سے دوسری لو تک چوڑائی میں، یہ سب چہرہ ہے. کیونکہ ہم بالوں کو حد نہیں بتائیں گے چہرے کی. کیوں؟ اس لیے کہ بعض لوگوں کے بال ماتھے پر بھی ہوتے ہیں کہ نہیں، نیچے تک ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کے سر پہ بال ہی کو نہیں ہوتے. تو کیا وہ پھر ہر نماز میں پورا سر دھوئیں گے؟ تو چہرہ جو ہے اس کی کیا ڈیفینیشن ہے کہ یہ ماتھے کا جو کرو کا مطلب یہ جو موڑ اوپر مڑ رہا ہے جہاں سے، تو یہاں سے لے کر تھوڑی سمیت، یعنی تھوڑی بھی دھلنی چاہیے. ٹھیک ہے. وجوہکم وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو. ہاتھ جو ہے وہ پہلے جوڑ سے جو الگ ہو رہا ہے اس کو ہاتھ کہتے ہیں. لیکن یہ جو الی المرفق کہا گیا تو یہ بازو شامل کیے گئے ہیں یہاں پر، جبکہ تیمم والے میں صرف ہاتھوں کا ذکر ہے. یعنی عربی زبان میں کسی بھی ڈکشنری میں ہاتھ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ کلائی کے اوپر جو ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو کلائی ہے یہ ہاتھ میں شامل نہیں. کلائی کس میں شامل ہے؟ بازو میں شامل ہے. اس کو آپ بازو کہیں گے. جہاں بازو ختم ہوتا ہے وہاں سے ہاتھ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اب ہمیں حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ ہاتھ دھو، اور اس کے ساتھ آدھے آدھے بازو بھی دھو. آدھے بازو کہاں ختم ہوتے ہیں؟ الی المرافق، کوہنیوں تک. مرافق مرفق کی جمع ہے. مرفق کا لفظ رفق سے نکلا ہے، رفقاف. رفق کہتے ہیں یعنی جیسے کسی جگہ پر ٹیک لگانے کو. تو مرفق کو، کونی کو عربی میں کونی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹیک لگاتے ہیں، یعنی اس پر آرام کرتے ہیں. مرفق آرام کی جگہ کو بھی کہتے ہیں نا. تو یہ چونکہ ہم اس پر لین کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، تو یہ مرافق ہے. اور الا کا معنی ہے مع، سمیت، کوہنیوں سمیت. یعنی کوہنی تک کا مطلب یہ نہیں کہ کوہنی کو شامل نہ کیا جائے، بلکہ یہاں الا مع کے معنی میں، یعنی کوہنی خشک نہیں ہونی چاہیے. جیسے پاؤں میں ایڑی اور ٹخنے خشک نہیں ہونے چاہیے، اسی طرح بازو کی کوہنی خشک نہیں ہونی چاہیے. وامسحوا، اور مسح کرو. مسح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاتھ پھیرنا. مسح کا لفظی مطلب کیا ہے؟ ہاتھ پھیرنا. اور یہاں ہاتھ خالی نہیں پھیرنا بلکہ پانی کے ساتھ ہاتھ پھیرنا مسح کہلاتا ہے. اب دیکھیے کہ ہر لفظ کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے. لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ لغت میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ لغت میں اگر آپ ڈکشنری میں ورڈ مسح دیکھیں تو اس میں کیا اس کا مطلب ہوگا؟ ہاتھ پھیرنا. لیکن شریعت میں مسح کا کیا مطلب ہے؟ پانی لگا کے ہاتھ پھیرنا. وامسحوا، مسح کرو. اور ہم اردو میں بھی مسح کہہ دیتے ہیں. کس کا مسح کرو؟ برؤوسکم، اپنے سروں کا. یہ بے جو ہے یہ زائد ہے، اپنے سروں کا. اب یہاں رؤوس رأس کی جمع ہے. رأس کس کو کہتے ہیں یہ بتائیے؟ سر. کس حصے کو سر کہا جاتا ہے؟ کہاں سے کہاں تک سر ہے؟ جہاں سے آپ کا چہرہ ختم ہوتا ہے وہاں سے سر شروع ہو جاتا ہے، اور پیچھے گدی تک، یعنی
گردن تک سر ہوتا ہے. تو جب مسح کیا جاتا ہے تو یہاں پر سر کا مسح کہا جا رہا ہے، تو اس سے مراد صرف ماتھے کے بالوں کا مسح نہیں بلکہ سارے سر کا مسح کرنا ہوگا، اور اس میں کان بھی شامل ہے. کان کس کا حصہ ہے؟ چہرے کا یا سر کا؟ سر کا. میں نے اسی لیے چہرے کی ڈیفینیشن الگ کرائی تھی. چہرہ جو ہے وہ کان کی ایک لو سے دوسری تک، اور اوپر سے یہاں سے نیچے تک، اور پھر اس کے بعد سر شروع ہو جاتا ہے، اور سر میں ہی کان بھی شامل ہے. لہذا مسح میں بال بھی اور اس کے علاوہ کان بھی. اب تفصیل بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ سب ماشاءاللہ نماز نبی وقت سے پہلے پڑھ چکے ہیں تاکہ ان باتوں کو خوب سمجھ سکیں. اگر کسی نے پڑھی اور سنی ہوگی تو اس آیت کے سمجھنے میں کچھ مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں پر سب دلائل موجود ہیں. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، یعنی کانوں سمیت پورا مسح. وَأَرْجُلَكُمْ، اور اپنے پاؤں کو. ارجلا لام پہ زبر ہے، رؤوس میں سین کے نیچے زیر ہے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ یہاں فغسلو کے ساتھ جا رہا ہے. فغسلو وجوہکم اور وارجلکم، ٹھیک ہے. اپنے چہرے کو دھو اور اپنے پاؤں کو دھو. اگر ہوتا نا برؤوسکم وارجلکم تو پھر کیا معنی ہوتا کہ پاؤں کا بھی مسح کر لو، لیکن یہاں اس کو ارجلکم پڑھا جا رہا ہے، تو اس کا معنی کیا ہے کہ دھو اپنے چہروں کو اور اپنے پاؤں کو. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات اس کو ارجلکم بھی پڑھا گیا ہے، تو اس میں بھی حکمت ہے، کیونکہ پاؤں کبھی تو دھوئے جاتے ہیں اور کبھی ان پہ مسح کیا جاتا ہے. مسح کب کیا جاتا ہے پاؤں پر؟ ساکس کے ساتھ، ساکس کے بغیر نہیں، ٹھیک ہے. اور وہ ساکس وہ جرابیں جو طہارت کی حالت میں آپ نے پہنی ہو ان پر مسح کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی مسافر کے لیے کتنی مدت ہے؟ 3 دن اور رات، اور مقیم کے لیے 1 دن رات، ان 24 hours. لیکن باقی تمام لوگوں کو پاؤں دھونے ہوں گے. وَأَرْجُلَكُمْ، ٹھیک ہے. کہاں تک پاؤں دھونے ہوں گے؟ إِلَى الْكَعْبَيْن، ٹخنوں تک. کعب کہتے ہیں ابھری ہوئی جگہ کو، اسی سے لفظ ہے کعبہ. کعبہ کو کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی زمین سے ابھرا ہوا ہے، نمایاں ہے. تو یہاں کعبین کیا ہے؟ تسنیہ، دونوں ٹخنے. دونوں کون سے؟ پاؤں کے دونوں جانب جو ہیں، دایاں بھی اور بایاں بھی، باہر والی سائڈ پر بھی اور اندر والے حصے میں، ان دونوں کو دھونا ہوگا. الا یہاں بھی ماں کے معنی، جیسے کوہنی کے ساتھ الا کا لفظ لگا ہے نا، تو اسی طرح ٹخنوں کے ساتھ بھی الا کا لفظ لگا ہے. وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم، جنوبن، جنبی، جنابت کی حالت میں. جنابت کی حالت کیا ہے؟ شوہر بیوی کا جسمانی تعلق یا اس تعلق کے بغیر انزال منی، یعنی منی کا نکلنا جو ہے وہ غسل کو واجب کرتا ہے، اور وہ حالت جنابت ہوتی ہے جس میں خواہ وہ نیند کی حالت میں ہو یا کسی بھی اور وجہ سے، اور خصوصاً سیکشل انٹرکورس کی طرف اشارہ ہے. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر ہو تم حالت جنابت میں، فَطَّهَّرُوا، تو تم پاک ہو جاؤ. یہاں پاک ہو جاؤ سے مراد کیا ہے؟ نہانا، غسل کرو، یہ مراد ہے. یعنی سارے جسم کو دھونا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور عمل کر کے بھی دکھایا. تو یہاں پر ختم ہو جاتی ہے ایک بات، اور وہ ہے پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا 2 مواقع پر. ایک ہے حدث اصغر یعنی وضو نہ ہو تو اس وقت، اور ایک ہے حدث اکبر جب جنابت ہو تو اس وقت. حدث اصغر یعنی جب وضو نہ رہے، اور نواقض وضو آپ نماز نبی میں پڑھ چکے ہیں، نہیں پڑھا ابھی تک کسی نے تو اس کو پھر پڑھ لے. جن جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے. اور اگر کوئی ناپاک ہے جس کو حدث اکبر کہا جاتا ہے، بڑی ناپاکی ہے، تو اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہاں تک ایک بات مکمل ہوئی، اور وہ کیا ہے؟ پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا، خواہ حدث اکبر ہو یا حدث اصغر ہو. اور اس آیت کی پچھلی آیات کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ پیچھے آپ دیکھیے کہ کھانے میں طہارت کی بات ہے، نکاح کے معاملے میں طہارت کی بات، اور یہاں پر
عبادت کے موقع پر طہارت کی بات. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے کورس کے شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ قرآن کا پڑھنا جو ہے یہ انسان کی زندگی کے سارے پہلوؤں کی اصلاح کرتا ہے. اور طہارت کو ویسے بھی کیا بتایا گیا؟ نصف ایمان بتایا گیا. یعنی ایک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر طہارت کا کانسیپٹ نہ ہو. اور طہارت ہر چیز میں. ذہن کی طہارت کیا ہے؟ شرک سے پاک ہو، کیونکہ شرک کیا ہے؟ نجاست ہے سوچ کی. پھر اسی طرح کھانے پینے کے معاملے میں بھی محتاط، حرام نہیں کھانا، حلال کھانا ہے، خبیث نہیں کھانا، طیب کھانا ہے. کھانا کس کی ضرورت ہے؟ جسم کی ضرورت ہے نا. جسمانی ضروریات کے لیے بھی کیا ہے؟ طہارت. ایمانی ضروریات کے لیے کیا ہے؟ شرک سے بچ کے توحید، طہارت. پھر اس کے بعد جذباتی ضرورت کے لیے انسان نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، اس میں بھی کس چیز کو مد نظر رکھو؟ محسنات، خواہ مومنات میں سے ہو خواہ اہل کتاب میں سے ہو، پاک دامن، بد چلن، بے راہ رو نہیں، بدکار نہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ عبادت میں بھی طہارت. اور وہ کیا ہے؟ اگر وضو نہیں تو وضو کرو، اگر ناپاک ہو تو غسل کرو. تو اس سے مومن کا مزاج سامنے آتا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے، مومن کی چوائس کیا ہے، مومن کس چیز سے بچتا ہے. اب اگر دیکھیے کہ کسی کے اندر یہ سینس ہی نہیں، مثلا کھانا کھا رہا ہے تو اس کو پرواہ ہی نہیں حلال ہے کیا اور حرام ہے کیا. شادی کر رہا ہے تو اس کو فکر ہی نہیں اس بات کی کہ کون کیسا ہے، بس اسے صرف اس سے غرض ہے کہ میرا دل کہاں اٹک گیا، چاہے اس سے گھر بسے یا نہ بسے، بنے یا نہ بنے، بس وہ اس کو صرف اپنی جذبات اور خواہشات، کھانے کے معاملے میں خواہشات، شادی کے معاملے میں محض خواہشات. اور اسی طرح عبادت کے معاملے میں بھی اگر وہ لاپرواہ ہے، کیونکہ وضو ہی سب سے مشکل کام لگتا ہے اور پاک رہنا، تو پھر ایسا شخص اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہاں سے کہتا ہے؟ وہ کس قسم کا اسلام ہے جس میں کہیں بھی طہارت اور پاکیزگی کا نام نہیں؟ اب دیکھیے کہ ہم میں سے ہر ایک کی سب سے بڑی خواہش کیا ہونی چاہیے؟ کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو. تو اللہ تعالیٰ کس کو مقرب قرار دیتا ہے؟ جس کے ظاہر و باطن میں پاکیزگی ہو. پھر اسی طرح منافقت کیا ہے؟ وہ بھی سوچ اور دل کی ناپاکی ہے نا، کہ انسان اندر سے کچھ ہے باہر سے کچھ. تو انسان کو اپنے ایمان میں، اپنے خیالات میں، اپنی سوچوں میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنی شادی بیاہ میں، اپنی کمائی میں، ان ساری چیزوں میں پاکیزگی اور طہارت کا خیال رکھنا ہے. اور ایسے ہی لوگوں سے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ محبت کرتا ہے کس سے؟ توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے. اور توبہ کس چیز کی پاکیزگی ہے؟ گناہوں کی. یعنی چھوٹی موٹی کمی کوتاہی گناہ جو بھی انسان سے چھوٹے یا بڑے ہوں، انسان اس پر اللہ سے معافی مانگتا رہے اور اپنی صفائی کرتا رہے. نہ دل پہ کوئی بوجھ ہو، اور نہ ضمیر پہ، نہ کردار پہ، نہ اخلاق پہ، نہ ذاتی زندگی میں، نہ معاشرتی زندگی میں، نہ جسم پہ، نہ کپڑوں پہ. کیونکہ نماز کے لیے صرف جسم کا ہی پاک ہونا کافی نہیں، نماز کے لیے تو اور کیا ضروری ہے؟ کپڑے بھی صاف ہوں، آپ کی جگہ بھی صاف ہو جہاں آپ پڑھ رہے ہیں. ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. پھر فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو اور پانی استعمال نہیں کر سکتے، او علی سفر، یا سفر پر ہو اور پانی تمہیں نہیں ملتا، یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا. او جاء احد منکم من الغائط، یا آئے کوئی ایک تم میں سے غائط سے. اب غائط کیا ہے؟ غائط کہتے ہیں نشیبی جگہ کو، ڈپریشن کو، زمین کا ذرا نیچا حصہ. اہل عرب کے گھروں میں ٹوائلٹس نہیں ہوتے تھے، تو وہ بول و براز کے لیے گھر سے باہر دور نکلتے تھے کسی میدان میں، اور میدان میں سامنے نہیں بیٹھتے تھے بلکہ حیا کی وجہ سے نشیبی زمین میں، کہ جہاں وہ دوسروں کو نظر نہ آئے، یعنی اوٹ میں چھپ کے نیچے ہو کر، نچلی گہری جگہ پر لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر. تو غائط سے آنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی نشیبی جگہ سے کوئی واپس آئے. تو یہ نشیبی جگہ کو ایک طرح سے بطور استعارہ استعمال کیا جائے. یہ ایسے ہی جیسے کہا جائے کہ جب تم میں سے کوئی ٹوائلٹ سے واپس آئے، اور سب کو پتہ ہے کہ ٹوائلٹ میں کیا کیا جاتا ہے. تو اسی طرح غائط سے واپس آئے تو سب کو پتہ ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ اس زمین پر کس لیے جایا جاتا ہے. یعنی بول و براز کی طرف اشارہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی بول و براز سے فارغ ہو کر واپس آئے
تو اس وقت پھر کیا ضرورت ہے اس کو؟ وضو کی ضرورت ہے. اور وضو کے لیے اب مشکل یہ کہ بیمار ہیں یا سفر پر ہیں. یہ حدث اصغر کی طرف اشارہ ہے یہاں اس حصے میں. او لامستم النساء یا حدث اکبر کی طرف اشارہ ہے. یا تم میں سے کوئی عورتوں کو ہاتھ لگائے. لمس یہاں پر آپ دیکھیں لمسا نہیں کہا، لمستم النساء نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ لامستم النساء. لامسا یلامسو ملامسا باب مفاعلہ ہے، ایک دوسرے کو ہاتھ لگانا، یعنی شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کو ہاتھ لگانا. اور یہ بھی کنایتاً استعمال ہوا ہے یہاں. محض ٹچ کرنے سے وضو یا غسل نہیں لازم ہوتا، مراد ہے اس سے شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانا جس سے انزال ہو، یعنی جماع کی طرف اشارہ ہے. یا محض اگر انزال ہو جماع کے بغیر بھی تب بھی غسل واجب ہو جاتا ہے. فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ. اصل شرط کیا ہے تیمم میں؟ پانی کا نہ ملنا. یاد رکھیے، یعنی یا تو یہ کہ پانی ہے ہی نہیں کیونکہ صحرا ہے، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے قریب ہی ہو لیکن پتہ ہی نہیں، آپ کہاں کہاں تلاش کریں گے. یا یہ ہے کہ پانی تو ہے مگر آپ پانی ٹچ نہیں کر سکتے کہ آپ بیمار ہیں. تو ان دو صورتوں میں پھر تمہیں کیا اجازت ہے؟ فتیمموا، تو تیمم کرو. تیمم کا لفظی معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا. تو تم ارادہ کرو یعنی تیمم کرو. اور ارادہ یہاں لفظی معنوں میں نہیں بلکہ تیمم اسلامی یا شرعی اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے اور اس کا ایک مخصوص معنی ہے. اور وہ کیا کہ پانی کی جگہ مٹی سے پاکیزگی حاصل کرنا. تیمم کیا ہے؟ پانی کی بجائے مٹی سے پاکیزگی حاصل کرنا، جس کو آپ تیمم کہتے ہیں. تو تیمموا، ارادہ کرو کس کا؟ سعیدن. سعید کہتے ہیں جو زمین کا اوپر کا حصہ ہے، خواہ وہ مٹی ہے، خواہ وہ پتھر ہے، خواہ وہ ریت ہے، خواہ وہ کچھ بھی. سعادہ کا مطلب کیا تھا؟ اوپر کی جگہ، زمین کے اوپر کے حصے سے. یہاں تراب کا لفظ نہیں کہا گیا کہ مٹی سے کرو. عام طور پر مٹی کا لفظ ہم کیوں بول دیتے ہیں؟ سہولت کے لیے، کیونکہ زمین پر اکثر کیا پائی جاتی ہے یا زیادہ کیا پائی جاتی ہے؟ مٹی یا تراب پائی جاتی ہے. ورنہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مثلاً پہاڑی علاقے میں اور پہاڑوں میں جا رہا ہے، کوئی پہاڑی سفر کر رہا ہے، پہاڑوں کے بیچ بیچ میں سے جا رہا ہے، اور پہاڑ ایسے ہیں کہ جن میں مٹی کا نام ہی کوئی نہیں، بالکل پتھریلے ہیں، اس طرح کی مٹی نہیں جیسے میدانوں میں مٹی ہوتی ہے. تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ پہاڑ سے اترے گا، کہیں جائے گا، وہاں سے مٹی ساتھ اٹھا کے لائے گا اور پھر وہاں تیمم کرے گا، یہ مراد ہے؟ نہیں، وہ نماز ہی نہیں پڑھے گا کہ قضا کر کر کے گھر جا کے پڑھیں گے. جو ہم عام طور پر ایسے ہی دین سمجھتے ہیں اور پھر یہی کچھ کرتے ہیں، یہ نہیں ہے اس کا مطلب. مطلب یہ ہے کہ سعید کا مطلب ہے جو بھی زمین کے اوپر کا حصہ ہے. بعض اوقات آپ ساحل سمندر پہ، وہاں ریت ہی ریت ہے یا بجری، تو اب آپ کیا کریں گے کہ نہیں وہ جس کو مٹی یا تراب کہا جاتا وہ تو یہاں ہے ہی کوئی نہیں، چکنی مٹی تو ہے ہی کوئی نہیں، خالی ریت ہے. تو آپ ریت پر بھی کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے. خواہ وہ پتھریلی جگہ ہو، خواہ وہ بجری ہو، خواہ وہ ریت ہو، خواہ وہ مٹی ہو یا اسی قسم کی کوئی اور چیز ہو زمین کے اوپر کی، اس سے تیمم کریں گے. گھاس زمین میں اگتی ہے نا، وہاں تو مٹی ہوگی، وہاں تو تراب ہوگی. نہیں، گھاس کے اوپر تو تیمم نہیں ہوتا، لیکن گھاس کے نیچے مٹی ہوگی نا. وہ زمین کا اوپر والا حصہ تو وہی ہے، گھاس تو اس سے بھی اوپر ہے نا. گھاس تو مٹی کی پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے نا، پروڈکٹ سے نہیں ہوگی. یعنی اگر تھک گھاس ہے تو روز آپ اس کو پانی دیتے ہیں، تو اب آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ اس گھاس کے اوپر ہاتھ پھیر لیں. یہ نہیں کہا کہ گھاس پر ہاتھ پھیرو یا درخت پہ ہاتھ پھیرو. کیا کہا گیا ہے؟ صحیح زمین پہ ہاتھ پھیرو، یعنی زمین کی پروڈکٹ پہ نہیں بلکہ زمین پہ. اسی لیے زمین کے اندر مثلا سونا چاندی ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ بھی تو زمین کا حصہ ہے تو لہٰذا میں اپنی چوڑیاں جو پہنی ہوئی ہیں انہیں پہ ہی ہاتھ پھیر لوں اور میرا تیمم ہو جائے، تو اس پہ بھی نہیں ہوگا. تو سعیدن جو زمین کا اوپر والا حصہ ہے، عام انڈرسٹوڈ ہے اس سے کیا مراد ہے. اوس زمین نہیں ہے، اوس آسمان سے اترتی ہے، جو زمین والی چیز ہے. فتیمموا، تو تیمم کرو، سعیدن مٹی سے، طیبن پاک صاف. اور طیب میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ طیب میں 3 چیزیں آتی ہیں، پاک بھی، حلال بھی اور پسندیدہ بھی. ٹھیک ہے، جہاں جہاں طیب کا لفظ آتا ہے اس میں کیا کیا شامل ہو جاتا ہے؟ پاک، حلال، پسندیدہ. ٹھیک، مثلا گوہ کا گوشت جو ہے حلال ہے. دب، گوہ ایک جانور ہوتا ہے، چھپکلی کی اسپیشیز میں سے. اچھا، اب یہ ہے کہ آپ کے سامنے لایا گیا
صاف ستھرا تھا، پکا ہوا تھا، حلال تھا، آپ کو پسند نہیں تھا، آپ نے نہیں کہا کہ یہ میری زمین پہ نہیں ہوتا. تو کچھ علاقوں میں غذائی عادات، ہمیں سے ٹڈی حلال ہے، کتنے لوگ ہم میں سے کھا سکتے ہیں، لابسٹرز وغیرہ. تو پھر طیب کا معنی آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں کیا کہا گیا، کلو مما فی الارض حلالا طیبا. تو حلال جو حرام کی ضد ہے، اور طیب خبیث کی. اور طیب میں 3 شرائط ہوتی ہیں. یہ طیب 3 طرح ایکسپلین کیا جاتا ہے، یا طیب کو 3 طرح پرکھ سکتے ہیں آپ. تو سعیدن طیبن، اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مٹی تو ہوتی ہے لیکن اس مٹی کے اوپر اتنے جانور یا انسان چلے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ جیسے دل نہیں مانتا نا بعض اوقات. یا بعض جگہ ایسی ہیں کہ جہاں آپ کو پتہ نہیں کہ پتہ نہیں پاک ہے نہ پاک ہے، کوئی انسانوں نے یہاں یا کوئی کتوں وغیرہ نے یہاں کچھ گندگی نہ کی ہو، تو ایسی جگہ پہ جا کے نہیں تیمم کرنا چاہیے. وہاں سے ہٹ کے صاف دیکھ لیں جگہ. سعید صرف سعید کی بات نہیں، طیب بھی ساتھ ہے. ڈسٹینس مینشن نہیں کیا گیا، یہ کہ آپ کی ریچ میں نہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں، کیونکہ ڈسٹینس اس لیے فائدہ نہیں دے گا کہ اگر آپ کی ریچ سے باہر ہے وہ ڈسٹینس، مثلا اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو وہ ڈسٹینس آپ کے لیے کچھ بھی نہیں مثلا، لیکن اگر آپ کو پیدل وہاں تک جانا پڑ رہا ہے تو ہو سکتا ہے جانے اور آنے میں آپ کی نمازی چلی جائے. یا آپ ایسی جگہ پر ہیں سفر میں کہ جہاں آپ اترے ہوئے ہیں اور بیوی بچوں کو چھوڑ کے آپ کہیں سے پانی ڈھونڈنے جائیں تو پیچھے سے جان کو بھی خطرہ ہے. یعنی کئی چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ دین کے جو احکامات ہیں ان میں اصول تو بتا دیے گئے، جو فروع ہیں یا جزیات ہیں وہ کچھ تو علماء نے واضح کر دی، لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں کچھ حتمی بات نہیں کی جا سکتی کیونکہ حالات اور اوقات اور ازمان کے فرق سے تفصیلات فرق ہو جاتی. یہ بتا رہی ہے کہ بعض لوگ جیسے مال وغیرہ میں کام کرتے ہیں تو وہ یہ کہ پتہ نہیں ان کے واش روم میں وضو کر سکتے ہیں یا نہیں، تو وہ پھر تیمم ہی کر کے نمازیں پڑھتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ آپ ویسے بھی تو اپنی ضرورت کے لیے واش روم تک جاتے ہیں، تو ایک وضو کرنا ہی کیوں بھاری ہے. اس میں یہ کہ آپ گھر سے وضو وغیرہ کر کے جرابیں پہن کر جائیں تاکہ آپ کو پاؤں اٹھا کے نہ دھونے پڑے، وہ بہت آکورڈ لگتا ہے. بعض اوقات بہت اونچے بھی ہوتے ہیں سنک کے جس میں پاؤں دھونا مشکل ہوتا ہے، اور جہاں روز انسان جاتا ہو تو وہاں تو ویسے بھی اسے پتہ ہوتا ہے. اور ایک بات کا مزید خیال رکھیے، بعض مسلمان بڑی زیادتی کرتے ہیں، پبلک واش روم میں جا کے اتنا پانی پھیلاتے ہیں کہ وضو کے نام سے شیشے بھی سارے اور مرر کے اوپر بھی خوب چھینٹے، اور سنک کے بھی آس پاس خوب پانی کی نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں، اور زمین بھی گیلی کر کے آ جاتے ہیں کہ جی ہم متقی پرہیزگار لوگ جو ہیں وہ اپنے تقوی کا اظہار کر رہے ہیں اس طریقے سے. تو یہ بہت ناپسندیدہ چیز ہے، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. اور وہاں پر جانے سے پہلے آپ نے جس حال میں اس جگہ کو پایا ویسے ہی چھوڑ کے آئے. چلیے آگے چلتے ہیں. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اور تیمم کیسے کریں گے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، ہاتھ پھیرو گے اپنے چہروں پر. مسح کا کیا مطلب ہے پھر؟ ہاتھ پھیرنا. اب یہاں کس سے پھیریں گے آپ؟ تیمم کرتے وقت پانی کی جگہ کیا چیز لے گی؟ مٹی لے گی. تو مٹی سے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہروں پہ پھیرو. وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو منہ، اس میں سے. اس سے کا کیا مطلب ہے؟ اس مٹی کے بعض حصے سے. اور ہاتھ کہاں تک ہے؟ ہتھیلی تک ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تیمم کی ترتیب کیا ہے، پہلے چہرہ پھر ہاتھ ہے. ما یرید اللہ، نہیں چاہتا اللہ. کیا نہیں چاہتا؟ لیجعل، کہ بنائے، علیکم، تم پر، من حرج، کوئی تنگی. اللہ تم پر کوئی تنگی نہیں رکھنا چاہتا، اسی لیے اس نے کیا کیا کہ پانی کی جگہ مٹی کا استعمال جائز قرار دیا طہارت حاصل کرنے کے لیے. ولیکن، لیکن، یریدو، وہ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ لیطہرکم، کہ وہ تم کو پاک کر دے. اس لیے اس نے تمہیں پانی نہ ملنے پر مٹی استعمال کرنے کا حکم دیا ہے. ولیتم، اور تاکہ تمام کر دے، پورا کر دے، نعمتہ، اپنی نعمت کو. کون سی نعمت؟ دین اسلام کی نعمت، جس کی امتیازی علامت طہارت ہے. یعنی طہارت کی تکمیل کر دے علیکم، تم پر، اور اپنے دین کو مکمل کر دے. جو دین مکمل کر دینے سے مطلب یہ ہے کہ تمام ضروری چیزوں کے ساتھ تمہیں ہدایت دے دی گئی. لعلکم، تاکہ تم کیا کرو؟ تشکرون، شکر ادا کرو. کہ شکر اللہ کا کہ جس نے ہمیں نمبر 1 دین پورا دیا،
دین کی تکمیل کی، زندگی کے تمام امور میں ہمیں طریقے سکھائے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا اللہ تعالیٰ خود طریقے نہ سکھاتا، پھر ہم سے ڈیمانڈ کرتا جو میری مرضی کی زندگی بسر کر کے، تو ہم حیران پریشان پھرتے کہ ہم کریں کیا. تو یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر. تو احسان ہمیشہ شکر پیدا کرتا ہے دل میں. اب آپ دیکھیے کہ شکر کیسے ہوتا ہے، قلبی، لسانی اور بالجوارح. یعنی قلب، لسان اور جوارح. جوارح کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پاؤں. ہاتھوں کو جوارح کیوں کہا گیا؟ کل میں نے جارح کا معنی آپ کو بتایا تھا. جرحن اور جرحن دونوں سے نکلا ہے. جرح کمانے والے، تو ہاتھوں کا کیا کام ہے؟ کمائی کرتے ہیں نا. جارح کا مطلب کمانے والا ہوتا ہے. چلنے پھرنے کے لیے بھی جرح تم کا لفظ آتا ہے، تو پاؤں بھی اس میں آ جاتے ہیں پھر. ٹھیک ہے. اعضاء مراد ہے، انسانی جسم کے اعضاء. تو شکر جو ہے وہ دل سے بھی ہوگا، زبان سے بھی ہوگا اور جوارح سے بھی ہوگا، ہاتھ پاؤں سے، یعنی عمل سے بھی. دل سے شکر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، ان کو محسوس کرنا، ان کو ماننا، ان کا دل میں اقرار کرنا کہ ہاں یہ اللہ کی نعمت ہے مجھ پر. کیونکہ شیطان کا ہر وقت یہی کام رہتا ہے کہ وہ ہمیں نعمتوں کو بھلواتا رہتا ہے. جو ہمیں ملا ہے اس کو بھلواتا ہے اور جو نہیں ملا اس کو یاد کراتا ہے، تاکہ ہم غمگین رہیں ہر وقت، کبھی خوش نہ ہوں. کیونکہ نعمتوں کی یاد دہانی انسان کے اپنے اندر کیا پیدا کرتی ہے؟ خوشی پیدا کرتی ہے. جب ہماری سوچ یہ ہو کہ ہمیں کچھ ملا ہے تو اس سے ہمارا دل سرشار رہے گا. سینس آف اچیومنٹ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ انسان کو خوش رکھتی ہے، غم نکالتی ہے اس کے اندر سے. تو جب کسی انسان کے اندر یافت کا احساس ہوتا ہے، یافت کا معنی ہوتا ہے پانا، پانے کا احساس ہوتا ہے تو وہ خوش رہتا ہے. اور اگر کسی انسان کے اندر لاس کا احساس ہو، سینس آف لاس کیا دیتا ہے؟ غم، دکھ، پریشانی، ہلاکت. تو ہمیں کیا کہا گیا؟ نعمتیں یاد رکھو، نعمتوں پہ نظر رکھو. تو یہ دل کا شکر ہے. نعمتوں کو یاد رکھ کے خوش رہنا دل کا شکر ہے. زبان سے شکر کیا ہوتا ہے؟ ان نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ کی تعریف کرنا، کتنا پیارا ہے وہ رب جس نے مجھے یہ اور یہ دیا، جو بھی انسان کے پاس ہو. اور عمل سے کیا ہوتا ہے؟ اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت پر لگانا اور نعمتوں کو صحیح جگہ استعمال کرنا، نعمتوں کا حق دینا. مثلا مال کی نعمت کا حق کیا ہے کہ آپ کیا دیں؟ زکوٰۃ دیں، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی. اسی طرح جسم کی نعمت کا کیا حق ہے کہ آپ کیا کریں؟ عبادت کریں، نماز پڑھیں، بندوں کی خدمت کریں، ہاتھ پاؤں استعمال کریں، ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھے نہ رہیں، یہ ناشکری ہوگی. اچھا، ایک لفظ حمد ہوتا ہے. حمد اور شکر ملتے جلتے ہیں نا. الحمدللہ کا معنی شکر بھی کیا جاتا ہے نا. دیکھیں شکر زیادہ جامع ہے. شکر دل، زبان، عمل تینوں سے ہوتا ہے، جبکہ حمد صرف زبان سے ہوتی ہے. حمد کیا ہے؟ تعریف. صرف تعریف زبان سے ہوتی ہے. اس میں ٹھیک ہے دل میں کسی کے لیے محبت ہوتی تو زبان پہ تعریف آتی ہے، لیکن شکر جو ہے یہ زیادہ جامع ہے. اس میں دل بھی استعمال ہوتا ہے، زبان بھی ہوتی ہے اور عمل بھی انسان کا ہوتا ہے. تو لعلکم تشکرون. تو بہرحال یہ آیت جو تھی یہ وضو، غسل اور تیمم کے بارے میں تھی. آپ نے یہ تمام چیزیں نماز نبی میں پڑھی ہیں. اگر آپ نماز نبی کا پیج 62 دیکھیں تو اس میں یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہیں، غسل، وضو اور تیمم. لہٰذا دوبارہ اس چیپٹر کو پڑھ لیجئے تاکہ ان آیات کی تفسیر بہتر طور پر سمجھ سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے انشاءاللہ تعالی. چونکہ نماز ہوتی نہیں طہارت کے بغیر، وضو کے بغیر، غسل کیے بغیر. اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل، وضو، تیمم کا سیکھنا اس علم میں سے ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرائض. یعنی ان چیزوں کا سیکھنا ہم پر کیا ہے؟ فرض. وہ جو آتی نا حدیث، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. تو کیا معنی اس کا؟ کون سا علم حاصل کرنا؟ دین کی جو بنیادی چیزیں جو فرائض سے متعلق ہیں. نماز کیا ہے؟ پہلا فرض ہے نا ہم پر. تو نماز سے پہلے جو کی ہے اس کی یعنی وضو، اور اگر وضو نہیں کر سکتے تو تیمم، اور ان دونوں کے ساتھ آپ کا غسل اگر اس کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر خواتین کو
پیریڈز کے بعد جو پاک ہونے کی ضرورت ہے اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ پاکی ہو، بڑی پاکی بھی اور چھوٹی پاکی بھی. لہٰذا یہ مسائل ایسے مسائل ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کا وضو ہی نہیں ہوا، تیمم ہی نہیں ہوا، نمازیں کہاں سے ہوئی؟ ٹھیک ہے. دیکھیے دونوں طرح سے آتا ہے. اس میں ایک حدیث یہ بھی آتی ہے کہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ نے ابتدا کی. تو اس روایت کے مطابق پہلے چہرے کو لیتے ہیں اور پھر ہاتھ کو. لیکن دیکھیے کہ یہ اصل میں بنیادی فرائض تو یہی دونوں ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس آیت سے اسلام میں جو طہارت کی اہمیت ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہے. اور ابتدا کس سے ہوتی ہے آیت کی؟ یا ایھا الذین آمنوا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ طہارت حاصل کرنا ایمان کا تقاضا ہے. طہارت میں کمی یا نقص، کس میں نقص ہے؟ ایمان میں نقص ہے. یعنی کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے. اگر آپ صحیح طور پر پاک نہیں ہیں تو جان بوجھ کے یا تساہل کے ساتھ یا غفلت سے آپ پاکیزگی حاصل نہیں کرتے تو اس سے آپ کے ایمان کو نقص ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے اوپر ایک بے حسی طاری ہو جاتی ہے نا. اور پاکیزگی اختیار کرنا ایمان بڑھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ جو شخص جان بوجھ کے وضو کے بغیر نماز پڑھتا ہے وہ کفر کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتا ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے. ٹھیک ہے. نماز کے لیے وضو کیا ہے؟ فرض ہے، لازم ہے. امام ابو حنیفہ کے مطابق اگر کوئی شخص وضو کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا، اللہ کے حکم کا مذاق اڑاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیسے دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے. اسی طرح ایک اور بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ وضو جو ہے وہ سب سے زیادہ کہاں ضروری ہے؟ نماز کے لیے ضروری ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے. باقی جو قرآن پاک پڑھتے وقت وضو کا ہونا ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں آتا کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو تم وضو کر لو. قرآن پاک پڑھتے ہوئے وضو ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر وضو نہ رہے تو بھی قرآن پاک کی تلاوت آپ زبانی، مثلا اگر آپ کو حفظ ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے حفظ کی صورتیں پڑھ سکتے ہیں چاہے وضو سے ہیں یا نہیں ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھ کے بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ وضو کے بغیر بھی تلاوت کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو سیکھتے ہوئے قرآن پاک آپ وضو کے بغیر بھی سیکھ سکتے ہیں یا سکھا سکتے ہیں. تو ایسے موقع پر یعنی قرآن پڑھتے وقت وضو کا کرنا مستحب ہے، فضیلت کی بات ہے. اگر وضو نہ بھی رہے تو قرآن پڑھنا باطل نہیں، روکیں گے نہیں، منع نہیں. تیسری چیز ہے قرآن پاک کو چھونا. اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض کا خیال یہ ہے کہ اس کے لیے بھی اسی طرح لازم ہے جیسے نماز کے لیے لازم، اور بعض کیا کہتے ہیں کہ اس کے لیے اس درجے پہ لازم نہیں ہے کہ جس طرح نماز ہوتی نہیں. تو یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ لازم ہے ہاتھ لگانے سے پہلے وضو، تو وہ اس آیت کو لیتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، کہ صرف مطہرون اس کو مس کریں یا چھوئیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بارے میں یہ ہے کہ مطہرون سے مراد یہاں کون ہے؟ مطہرون سے مراد اس آیت میں فرشتے ہیں. اور لا یمسہ سے مراد وہ کتاب ہے جو کتاب مکنون ہے. یہ سورۃ الواقعہ کی آیت ہے جس میں آتا ہے کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، کہ یہ قرآن کریم کتاب مکنون میں ہے. ٹھیک ہے. لا یمسہ الا المطہرون، تو کتاب مکنون سے مراد جو لوح محفوظ میں کتاب ہے اس کی طرف اشارہ ہے، جس کو صرف پاک فرشتے ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، یعنی کسی جن کی یا کسی اور کی ریچ میں نہیں ہے. اور مطہرون سے مراد وہاں ملائکہ ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس مصحف کی بات نہیں ہے کہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، بلکہ اس قرآن کی بات ہے جو کتاب مکنون میں ہے. اور پھر وہ اس سے بھی استدلال لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختلف امراء کو خط لکھے تھے تو اس میں قرآن پاک کی آیتیں بھی لکھی تھیں، اور وہ آیتیں جو تھیں وہ کفار کو بھیجی گئی تھی، کافر بادشاہوں کو بھیجی گئی تھی لکھ کر. تو ظاہر ہے کہ وہ تو پاک نہیں ہوتے اپنے کفر کی وجہ سے بھی، اور پھر ان کے ہاں طہارت کا وہ اہتمام تو نہیں. تو اس میں یہ ہے کہ وہ ہاتھ جو ہے وہ نہیں لگا سکتے. تو اس سے مراد فرشتوں کی بات ہو رہی یا انسانوں کی بات نہیں ہو رہی. تو یہ میں نے جس پہلے عرض کیا کہ دو رائے ہیں اس میں. ایک یہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی ہاتھ لگانے کے لیے بھی وضو کا ہونا جو ہے وہ افضل ہے، باعث ثواب ہے، لیکن بعض علماء کے خیال میں واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے.
یعنی واجب کے درجے میں نہیں ہے. اب یہ ہے کہ اس میں اگر دل میں شک ہے تو پھر شک دور کرنے کے لیے کیا بہتر ہے کہ وضو. اگر وضو کے بغیر ہے تو انسان کیا کرے؟ کپڑے سے ہاتھ لگا لے یا کسی کاغذ سے یا ٹیشو وغیرہ سے اور اپنے شک کو دور کر لے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہرحال اس مسئلے میں دو رائے موجود ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں آپ کو یہ بات بھی پتہ ہونی چاہیے کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ وضو کو توڑنے والی ہیں. تو نواقض وضو کے بارے میں بھی آپ کا ذہن اچھی طرح صاف ہونا چاہیے. نواقض وضو میں 3 چیزیں جو ہیں وہ خاص طور پر آپ کو یاد رہنی چاہیے، جس میں نمبر 1 کہ انسانی جسم کے 2 راستوں سے جو کچھ بھی نکلے، سبیلین اس کو کہتے ہیں، کہ سبیلین سے کچھ بھی نکلے اس سے وضو نہیں رہتا. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ نیند جو ہے وہ نواقض وضو میں سے. نیند کا کیا مطلب؟ آپ اس طرح سو جائیں کہ آپ کو ہوش ہی نہ رہے، یا یہ کہ آپ ٹیک لگا کے سوئے ہوئے ہیں. اگر ٹیک کے بغیر بیٹھے بیٹھے کسی کا سر جھول گیا، مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے حرم میں آپ جاتے ہیں تو گرمی بھی ہوتی ہے اور رش بھی ہوتا ہے بعض اوقات، اور خطبہ سمجھ نہیں آتا عربی میں، تو اس میں عموماً لوگوں کو کس کے جھٹکے پڑتے ہیں؟ نیند کے. تو اس میں پھر بیٹھے بیٹھے، یعنی اگر آپ اس پوزیشن میں بیٹھے ہیں اور صرف اگر ایک جھونکا نیند کا آیا اور اس سے آپ نیچے ہوئے اور آپ کو ویسے پتا ہے وہ آواز آ رہی ہے کانوں میں، ایک ہوتی ہے پکی گہری نیند جس میں انسان بالکل آس پاس سے بے خبر ہو جاتا ہے، اور ایک ہوتی ہے ایسی نیند کہ جس میں آپ سو بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سن بھی رہے ہیں، اور یعنی کہ وہ مکس قسم کی ہوتی ہے. تو اس میں اگر آپ ٹیک نہیں لگائے ہوئے یا لیٹے ہوئے نہیں ہیں اور آپ سیدھے ہی بیٹھے ہیں تو اس نیند کے جھونکے جھٹکے سے آپ کا وضو نہیں جاتا. اور تیسری چیز جو ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے. ٹھیک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کا حکم دیا ہے. اور آگ پر پکی ہوئی چیزوں کے بارے میں شروع میں تھا، لیکن بعد میں وہ حکم منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا کہ اگر آپ نے کسی نے پکا ہوا کھانا کھایا تو اس کے بعد وضو کرے. ایک اور چیز مختصراً یہاں ذکر کرتی چلی جاؤں کہ اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے اور زخمی ہے، یا یہ کہ جسم کے سارے حصوں کو نہیں دھو سکتا، جیسے کسی کی بازو ٹوٹ گئی یا پلسٹر اوپر ہو، تو ایسے حصوں کا بھی مسح کیا جا سکتا ہے. ایک تو پاؤں کے جرابوں کے ساتھ مسح، اور اگر پٹی وغیرہ بندھی ہوئی ہے یا وضو کا پانی اگر کسی حصے کو تکلیف دیتا ہے تو اس حصے کو آپ مسح کر سکتے ہیں. ڈیٹیل چونکہ کتاب میں موجود ہیں، اس وقت اگر میں ساری ڈیٹیل آپ کو پڑھانے لگ گئی تو پھر مشکل ہو جائے گی. اگر اس میں کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بتا دیجئے تو آپ کو ذکر کر دوں گی. مختصراً میں وضو کی تھوڑی سی فضیلت بتا دوں، اس وجہ سے کہ اس سے پھر وضو کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وضو کرنا مشکل کاموں میں سے ایک کام ہے جس سے عام طور پر لوگ گھبراتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں گناہوں کے مٹانے اور درجات کو بلند کرنے والی چیزیں نہ بتاؤں؟ حاضرین نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا، ناپسندیدگی کے باوجود مکمل وضو کرنا، یعنی جب دل نہ چاہ رہا ہو تو پھر بھی وضو کرنا اور پورا صحیح طور پہ کرنا. کیونکہ اگر کوئی شخص جسم کا کچھ حصہ خشک چھوڑ دیتا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوتا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑیاں خشک چھوڑنے والوں کے لیے 3 مرتبہ فرمایا، ویل للعقاب من النار، ایڑیوں کے لیے آگ سے ہلاکت ہے، کیوں توجہ سے دھوئی نہیں گئی. اسی طرح بعض لوگ کونیاں نہیں دھوتے، بعض لوگ تھوڑی صحیح طور پہ نہیں دھوتے، بعض لوگ ہاتھ پہ اگر کچھ لگا ہوا، کوئی گم، کوئی نیل پالش وغیرہ، اس کی پرواہ نہیں کرتے. تو جسم کے سارے ایسے حصوں کو جن کا یہاں ذکر آیا ہے ان کے پورا پورا پانی پہنچانا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اسی سے وضو مکمل ہوتا ہے. اور مساجد کی طرف چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. اس کو رباط کہا گیا ہے، آپ کو یاد ہوگا، فذالکم الرباط. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، مومن جب وضو کرتا ہے اور چہرہ دھوتا ہے تو آخری قطرہ پانی کے ساتھ اس کے چہرے سے سارے گناہ ساقط ہو جاتے ہیں جن کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو آخری قطرہ پانی کے ساتھ اس کے ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، گر جاتے ہیں جس کو اس نے ہاتھوں سے پکڑا تھا، حتیٰ کہ وضو کے بعد وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر نکلتا ہے. تو یہ ہے کہ وضو کرنا جو ہے وہ بہترین اعمال میں سے ہے. اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے موقع پر ایک وضو سے کئی نمازیں بھی پڑھی تھی، لیکن پسندیدہ یہی ہے کہ خواہ وضو ہو پھر بھی اذا قمتم الی الصلاۃ، نماز کا ارادہ کرو
تو پھر وضو کر لو، الا یہ کہ کوئی بیمار ہے یا کمزور ہے یا اس میں ہمت سکت نہیں، تو ایسی صورت میں اگر وضو موجود ہو تو انسان اسی سے ایک سے زائد نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر طریقہ کیا تھا کہ ہر نماز کے لیے آپ نے الگ وضو کیا۔ اب یہاں جیسے سردی ہے یا اور کام پر ہیں آپ باہر یا سفر پر ہیں یا مثلاً ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں وضو کی سہولت کم ہے، تو ایسی صورت میں اگر انسان کا وضو ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو تاخیر نہ کرے۔ ٹھیک، آپ اپنے واش روم کے دروازے پہ لگا دیجئے کہ میں اپنے گناہ دھونے جا رہی ہوں، تو اس سے یہ ہے کہ ایک فیلنگ بدل جاتی ہے۔ اور اپنے وضو کو تو الحمدللہ آپ نے نماز نبی سے خود بھی سیکھا اور درست کیا، لیکن جن کے بھی بچے چھوٹے ہیں میں آپ سب کو یہ ہوم ورک دیتی ہوں کہ آپ سب اپنے بچوں کے وضو کا جائزہ لیں کہ وہ وضو کس طرح کرتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم بچوں کو ایک دفعہ کر کے دکھا دیا یا ایک دفعہ ان سے کروا لیا اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں، تو بہت دفعہ دیکھا کہ بچے درست وضو نہیں کرتے، اور اس طرح آپ کا اپنا بھی حساب ہو جائے گا کہ آپ واقعی پوری طرح سمجھ چکے ہیں۔ ان کو کر کے بھی دکھائیے اور ان سے کروائیے بھی۔ بعض اوقات انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ پہلے کیا دھونا ہے، بعد میں کیا دھونا ہے، کتنی دفعہ دھونا ہے، کہاں تک دھونا ہے، المرافق کا نہیں پتا، یا ایڑیوں اور ٹخنوں کو انکلوڈ نہیں کرتے، یا پھر یہ کہ تھوڑی یہ چہرے کے کچھ بال جو ہیں وہ خشک رہ جاتے۔ تو وضو میں پورا وضو جسے آپ کہیں گے نا، مکمل طہارت، اس کا آپ جائزہ لیں۔ پھر تیمم پہ سوال تھا، تیمم کا طریقہ کیا ہے، پہلے ہاتھ ہوں گے یا پہلے چہرہ ہوگا؟ دیکھیے نماز نبی میں انہوں نے جو تیمم کا طریقہ پیج 81 پہ لکھا ہے، اس میں حضرت عمار بن یاسر کی روایت ہے۔ عمار بن یاسر بیان کرتے ہیں کہ وہ سفر کی حالت میں جنبی ہو گئے اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے خاک پر لوٹے اور نماز پڑھ لی۔ پھر سفر سے آ کر یہ حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے صرف یہی کافی تھا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور ان پر پھونک ماری، پھر ان کے ساتھ اپنے منہ اور دونوں ہاتھوں پر مسح کیا۔ تو قرآن پاک کی آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، تو مسح کرو یعنی پھیرو اپنے ہاتھوں کو کس پر؟ اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر۔ حدیث کے الفاظ بھی اسی طرح ہیں، یعنی پہلے وجہ کا ذکر ہے اور پھر کفئی کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور کتاب ہے فقہ الحدیث، تو اس میں بھی ترتیب ہی لکھی ہوئی تھی۔ پھر منہاج المسلم جو ہے اس میں بھی تیمم کا بیان موجود ہے، اور اس کے اندر بھی انہوں نے جو طریقہ لکھا ہے وہ یہی ہے، ایک بار دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارنا، چہرے اور ہتھیلیوں کا مسح کرنا۔ ٹھیک ہے، میں بھی چہرے کا لفظ پہلے ہے اور ہتھیلیوں کا بعد میں ہے۔ اور اس میں انہوں نے کچھ جو اختلاف آیا ہے اس کی بات بھی کی ہے، اور وہ اختلاف کیا ہے کہ ایک ہی مرتبہ زمین پر ہاتھ مارنا یا 2 مرتبہ، یعنی چہرے کے لیے الگ اور ہاتھوں کے لیے الگ۔ تو اس میں بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ہی مرتبہ ہاتھ مارا ہے، جبکہ یہاں دوسری بات لکھی ہے۔ فقہ سنہ ایک کتاب ہے، یہ انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے، اچھی کتاب ہے، اور اس میں مختلف فقہا کے جو درمیان اختلاف آتا ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں اب آپ دیکھیے کہ پہلے انہوں نے یہی حدیث لکھی پوری تفصیل کے ساتھ، بخاری اور مسلم میں جو آتی ہے، جس میں عمار بن یاسر کا ذکر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ صحابہ میں سے حضرت علی، عمار، ابن عباس اور ائمہ میں سے عطا، شعبی، مکحول، اوزاعی، احمد بن حنبل، اسحاق، صادق اور عام محدثین کا یہی مسلک ہے۔ تیمم کے متعلق امام ابو حنیفہ، امام مالک اور شافعی، سفیان ثوری اور صحابہ اور تابعین میں سے عبداللہ بن عمر اور حسن بصری کا مسلک یہ ہے کہ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر چہرے پہ پھیر لیا جائے، پھر دوسری مرتبہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پہ مار کے کونیوں تک پھیر لیا جائے۔ ترتیب تو یہی ہے، لیکن انہوں نے 2 مرتبہ مارنے کی بات کی۔ ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ تیمم 2 مرتبہ ہاتھوں کو زمین پر مارنا ہے، ایک مرتبہ چہرے کے لیے، دوسری مرتبہ کوہنیوں کے لیے۔ یہ روایت جو ہے یہ دارقطنی اور بہقی کے، لیکن محدثین نے ان تمام احادیث کو جس میں 2 دفعہ مارنے کا ذکر ہے ضعیف قرار دیا، اس کے برعکس صحیح روایت جو ہے وہ بخاری اور مسلم کی ہے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ امام خطابی بھی لکھتے ہیں کہ روایت کے لحاظ سے 1 مرتبہ والوں کا مسلک زیادہ راجح ہے، یعنی زیادہ بہتر ہے۔ ایک اور چیز جس میں تھوڑا سا اختلاف تیمم کے بارے میں ملتا ہے کہ اس میں بعض نے ہاتھ ہتھیلیوں تک رکھا، بعض نے اس کو کونیوں تک کیا، اور امام زہری نے اس کو بغل تک کیا۔ ٹھیک، انہوں نے ہاتھ کہاں سے کہاں تک لیا؟ پورے بازو کو لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ تیمم کون کرتا ہے؟
یا بیمار کرتا ہے یا مسافر کرتا ہے. تیمم کس لیے؟ سہولت کے لیے. پانی نہ ملے یا پانی تکلیف دے. اب سہولت اگر دیکھی جائے تو اس میں نہیں ہے کہ انسان پوری آستین نکالے اور پھر اس کے بعد وہ اسے کرے. دوسری بات یہ کہ سہولت ہے یا نہیں، یہ تو عقلی بات ہے نا پرکھنے کی. ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو کف کا لفظ جو ہے یا ید کا لفظ جو ہے وہ اسی حصے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور سہولت بھی اسی میں ہے. ٹھیک ہے، تو راجح بات جو ہے وہ یہی ہے. اگرچہ بعض نے وضو پر قیاس کرتے ہوئے، یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ کونیا تک تیمم کریں، وہ قیاس سے کام لیتے ہیں کہ یہاں تک جائیں. اور پھر امام زہری نے جو کہا بازو کو، وہ بھی قیاس کی بات ہے اوپر تک. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے، یعنی راجح بات ہے، وہ ہاتھ ہتھیلیوں تک رکھا ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ جو فرق آ رہا ہے نا، یہ سمجھ کا فرق ہے کہ جب ید اور کف کا لفظ آیا تو بعض نے اس سے کیا مراد دیا، وضو پر قیاس کرتے ہوئے کونیاں بھی شامل کر لی، اور کسی نے اس سے آگے تک لے گئے. اب اگر کوئی یہاں تک کرتا ہے یا آگے تک کرتا ہے تو اس میں جھگڑے کی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر سیدھی سیدھی بات دیکھی جائے کہ قرآن پاک کی آیت میں چہرے اور ہاتھ کا ذکر ہے، اور جب بھی آپ ہاتھ کا لفظ عام طور پہ بولتے ہیں تو کس حصے تک بولتے ہیں؟ یہیں تک ہی بولتے ہیں. اور خصوصاً جب حدیث میں کف کا لفظ آ گیا تو کف ہے ہی اس حصے کا نام، تو وہ ایک اطمینان کی بات ہو جاتی ہے. لیکن عموماً اختلاف کہاں آتا ہے؟ جزیات میں. اصول میں اختلاف نہیں ہے، جزیات میں اختلاف آتا ہے، اور اس میں بہت لمبی لمبی بحثیں ہوتی ہیں. ان بحثوں کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے اگر انسان جو ظاہری معنی ہے حدیث کا اس کو لے لے تو بات ختم ہو جاتی. اور کتنا ضروری ہے کہ بعض اوقات ہم تفسیر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو لفظ بس ایسے ہی گزر جاتے ہیں. لیکن یہ اس قسم کے چیلنجز آپ کو بھی پیش آئے اور مجھے بھی بہت زندگی میں پیش آئے ہیں، جن کی وجہ سے اور زیادہ مزید انسان تحقیق کرتا ہے نا، جیسے پھر کھوج شروع کرتا ہے. تو اسی طرح جب بھی کوئی مسئلہ آئے، جب بھی کوئی مخالفت آئے، تو اس کو کبھی برا نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ کبھی اس پر ناراض ہونا چاہیے، بلکہ میں سمجھتی ہوں ان لوگوں کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ جو ہمیں کہیں چیلنج کر دیں، کیونکہ اس سے اور زیادہ دماغ کھلتا ہے، تحقیق کا اور جستجو کا رستہ کھلتا ہے. اور اگر یہ چیلنجز نہ ہوں تو انسان نہ زیادہ سیکھ سکتا ہے اور نہ ہی زیادہ بہتر طور پر پھر شرح صدر ہوتا ہے. شرح صدر ہو جاتا ہے نا. دیکھیے چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن اس میں سے جو چناؤ ہے اور اس کے لیے دلیل، اس سے انسان کو ایک اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے. اگر انسان کا دل حق کے لیے کھلا ہو اور تعصب ہو اگر کہ نہیں چونکہ میرا قلبی رجحان اس کی طرف ہے یا فلاں کی طرف ہے، تو پھر مشکل ہوتی ہے.